الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں جو بھی حالات چل رہے ہیں لوگوں کی، جو بھی خیالات ہیں لوگوں کے، اس حساب سے میں بات کروں جمعے کے بیان میں۔ اور قرآن چونکہ جامع کتاب ہے لہذا قرآن سے ہمیں ہر چیزوں کی گائیڈنس مل جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے استدلال کیسے کرتے ہیں، آپ قرآن سے اس طرف آپ کی توجہ جاتی کیسے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذہانت اور دماغ کے لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے دو حصے کیے ہیں۔ یہ میری تقسیم نہیں ہے، حکومت کی تقسیم نہیں ہے، یہ کس کی تقسیم ہے؟ اللہ کی۔ مختلف لحاظ سے مختلف تقسیمیں ہوتی ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں تو آپ سوال پوچھیں گے کہ کس حساب سے دو قسمیں ہیں؟ بھائی جنس کے حساب سے دو قسمیں، مرد اور عورت۔ لیکن کیا ہر لحاظ سے دو قسمیں؟ نہیں بھائی، قوموں کے لحاظ سے تو لاکھوں قسمیں، زبانوں کے لحاظ سے کیا خیال ہے؟ لاکھوں قسمیں، رنگ کے لحاظ سے ہزاروں قسم، درجنوں قسمیں، ہزاروں نہ بھی ہوں، مذہب کے لحاظ سے سینکڑوں قسمیں، دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں، فرقوں کے لحاظ سے اور زیادہ قسمیں، خود ایک الفلاحیہ مسجد ہی میں آپ فرقوں کی قسمیں دیکھ لیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو دولت کے لحاظ سے بڑی بڑی تین قسمیں، درمیانے طبقے، غریب طبقہ، متوسط طبقہ، پھر دولت مندوں کی آگے بڑی قسمیں۔ ہم جس کو دولت مند سمجھتے ہیں کچھ دولت مند ان کو غریب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قسمیں ہی قسمیں ہیں انسانوں کی۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کھوپڑی کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے۔ نمبر دو، نالج کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے۔ علم کے لحاظ سے بھی انسانوں کی دو قسمیں ہیں اور کھوپڑی کے اعتبار سے بھی انسانوں کی بولو دو قسمیں۔ کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، کھوپڑی بولو نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کے پاس کھوپڑی تو بہت شاندار اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے لیکن نالج نہیں ہوتی، لہذا ان کی کھوپڑی کو صحیح گائیڈنس ہی نہیں ملتی تو وہ ذہانت میں ہی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ذہین آدمی زیادہ بیڑا غرق کرتا ہے اگر اس کے پاس نالج صحیح نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیڑا غرق کرنے کا اوتھینٹک طریقہ کیا ہے، مؤثر طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہیں نا نادان دوست یہ عقل مند دشمن سے بھی بدتر ہے، کیونکہ دشمن تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ ہوشیار رہو گے۔ جو دوست جو بے وقوف ہو وہ دوستی میں نقصان پہنچاتا ہے، جب دوستی میں پہنچاتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پہنچاتا ہے، اس کا مقصد آپ کی بھلائی ہوتی ہے تو وہ آپ کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈاکٹر کو علاج نہیں آتا اور اس کے پاس انجیکشن ہے، اس ڈاکٹر کے پاس نالج کی کمی ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ انجیکشن ان لوگوں کو نہیں لگایا جاتا جن کا لیور کمزور ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، جن کا جگر کمزور ہے۔ اب آپ پیشنٹ بن کے اس کے پاس گئے، آپ کو پتا ہے کہ میرے جگر کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ انجیکشن ٹھیک ہے لیکن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن میرے لیے نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے پاس نالج تم سے زیادہ ہے، یقیناً زیادہ ہے، لیکن اسپیسیفک اس انجیکشن کی بارے میں پوری ریسرچ نہیں کر سکا وہ۔ اب وہ انجیکشن اتنا زبردست ہے کہ اس میں بیماری کا یقینی علاج ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کی باتیں مانے گا نہیں، وہ آپ کو رسی سے باندھ کے انجیکشن ٹھوکے گا آپ کے اور طبیعت سے آپ کو ٹھوک دے گا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ انجیکشن ٹھکوانے کے قابل نہیں رہے۔ دشمن ہوتا کہتا جا مر بھائی، میرا تیرا کیا لینا دینا۔ دشمن تو یہ کام کرتا نا، دشمن ہوتا کہتا بھائی جا تو نے مرنا، وہ تو اس کا تو خیال ہے کہ بچے گا اس سے، کیونکہ وہ ڈاکٹر آپ کا دوست ہے لیکن اس کی نالج کیا ہے؟ پوری نالج نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ہمیں دو باتیں پتہ چلی، انسان کی فضیلت ایک دماغ اس کے پاس صحیح ہونا چاہیے، نمبر دو نالج اس کے پاس مستند ہونی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جذباتی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ دونوں چیزیں کس کے پاس نہیں ہوتی؟ جذباتی لوگوں کے پاس، جو گلے پھاڑ پھاڑ کے ہا ہو ہی ہو کوئی بھی ٹاپک ان کو دیا جائے نا تو دلائل کم اور
چیخو پکار کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہیں. سب سے اعلیٰ اخلاق کس کے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں جو بات کر رہا تھا نا، میں جو دیکھتا رہتا ہوں پبلک کدھر کو جا رہی ہے، پھر میں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن کی آیتوں کو سے وہی مضمون نکالتا ہوں میں. ہمارے ہاں یہ باتیں میڈیا پہ بہت زیادہ اٹھائی جانے لگی ہیں کچھ مذہبی لوگوں کا رویہ دیکھ کے، کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے. مذہبی لوگوں کے پاس تہذیب نہیں ہے، مہذب نہیں ہے، نالج نہیں ہے مذہبی لوگوں کے پاس، وغیرہ وغیرہ. دیکھو نالج کا مطلب اگر یہ ہے نا کہ میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے، تو کیا سول انجینئر کے پاس میڈیکل سائنس کی نالج ہوتی ہے؟ اور اگر نالج کا مطلب یہ کہ اسے عمارتیں بنانا نہیں آتی، نقشے بنانے نہیں آتے، اسے نہیں پتا کہ کتنا ویٹ اٹھانے کے لیے کتنا سریا ڈالنا پڑے گا، بیس کتنی ہونی چاہیے، کھدائی کتنی ہونی چاہیے، تو اگر نالج کا مطلب یہ ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اس نالج میں زیرو ہوتا ہے. پھر تو سارے ہی جاہل ہیں. عالم صرف وہ ہے جس کو وہ علوم ہو جو آپ کے پاس ہیں. ایسا تو کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. تو علم کا مطلب کیا ہے خوب سمجھیں. علم میں اور فنون میں فرق ہے. دیکھو فنون، فن کسے کہتے ہیں؟ فن بھی ایک علم ہے، لیکن وہ علم جس کی بیس پہ انسان کو دوسری مخلوق پہ فضیلت ہے، وہ علم ہے تہذیب کا علم، انسان کو انسان بنانے کا علم، کہ انسان مہذب کیسے ہوتا ہے. اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، بہت ٹیکنیکل باتیں. اس وقت عملی خرابی کو ہم رونا کیا پیٹیں، نظریاتی طور پہ لوگ بگڑ رہے ہیں. جب آپ برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی کو برا سمجھنا شروع کر دو، اچھائی اور برائی کی تعریف ہی خلط ملط ہو جائے، شراب اور زمزم میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اور ناپاکی اور پاکی میں کوئی فرق ہی نہ رہے، تو پھر تو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا انسان. تو جو بڑا ایشو اس زمانے میں ہے، پہلی بات علم کسے کہتے ہیں؟ علم، نالج کوئی بھی ہو انسان کے لیے فائدہ مند ہے. فائدہ مند ہونا الگ بات ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، بھنگیوں کو گٹر صاف کرنا آتا ہے، مجھے اور آپ کو بولو نہیں آتا. کیا یہ بھی علم نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے لیے فائدہ مند علم نہیں ہے یہ؟ بلکہ میں کہتا ہوں بھنگی اگر ہڑتال کر لے نا، ڈاکٹر ہڑتال کر لے، ہم میں بخار ہوگا، پیناڈول پہ گزارا چلا لیں، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، عزت سے تو مریں گے نا کم از کم. گاؤں دیہاتوں میں لوگ مرتے نہیں، ہارٹ اٹیک ہوا، قریب میں ہاسپٹل نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مر گئے، لوگ صبر کر لیتے ہیں، چلو یار آج نہیں تو کل جانا ہی تھا انہوں نے، چلو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. سب نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی پہلے چلا جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا لیٹ چلا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، اگر بھنگی ہڑتال کر لیں ہم سب کا کیا ہوگا کالیا؟ ان گٹروں کی اس پوزیشن میں اگر یورپ میں بھنگی ہڑتال کر لیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ گٹر بھرنے میں کم از کم 100 سال لگ جائیں گے ان کے. وہ اتنے بڑی بڑی لائنیں انہوں نے ڈالی بھی ہیں، بندوں سے زیادہ بڑی تو ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں. ان کے بھنگی بھی اس طرح کے نہیں ہوتے، بہت مشکل سے جاب ملتی ہے بھنگی کی بھی. 3 پیس سوٹ ٹائی میں، وہ یعنی ان کا ٹائی تو نہیں، یعنی ایک مخصوص ڈریس ہوتا ہے، اس میں پورا بندہ گٹر لائن میں اندر. اگر آپ کھانا ہضم کر کے واکنگ بھی کرنا چاہیں نا ہضم کرنے کے بعد، تو ان کی گٹر لائنوں میں واکنگ ہو سکتی ہے. جار ہمیں تو ایسا لگے گا دیکھ کے شاید لیاری ندی بہ رہی ہے اور اس کے ساتھ میں بندہ واک کرتا ہوا جا رہا ہے، جیسے ہماری لیاری ندی ہے نا، اس ٹائپ کی ان کی گٹر لائنیں ہوتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی، کہ یہاں اگر بھنگی لوگ ہڑتال کر لیں، اسٹرائک کر کے بیٹھ جائیں، اور تو ہمارا ہوگا کیا؟ بس میں اس پہ آگے جاتا نہیں. کیا ہوگا؟ مسجد میں اس کو ایکسپلین کیا نہیں جا سکتا. ہم سب مریں گے اور بدترین موت مریں گے. کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرے گا، فلاں گٹر میں ڈوب کے مر گیا، فلاں واش روم میں ڈوب کے، اس کے گھر میں پانی گٹر کا اتنا جمع ہو گیا تھا کہ تیرنے لگا. آپ مذاق نہ سمجھیں اس کو. ایک گٹر بند ہوتا ہے نا تو وہ پچھلے سارے گٹروں کا راستہ روک لیتا ہے. صرف 1 سے 1.5-2 مہینے کے بعد ایسا برا حال ہوگا کہ تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے. بسوں والے ہڑتال کر لیں اتنا نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر اسٹرائک ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. بھنگی کی ہڑتال سے، اسٹرائک سے، اب ایسا نہ ہو میری یہ بات سن کر جتنے بھی بھنگی ہیں وہ کہ اچھا یار تنخواہ بڑھانے کا ایک بہترین آپشن آیا ہمارے پاس. میرے بھائی علم بھنگی کے پاس بھی ہے اور انسانیت کے لیے مفید علم ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں ایک طالب علم آ گیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو اس کے ماں باپ آ گئے کہ یہ آپ تو اس کو مولانا بنا رہے ہو. حضرت نے فرمایا دیکھیں یہ دین کا علم سیکھے گا اور حلال و حرام کا علم سیکھے گا، امت کی رہنمائی کرے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی علم تھوڑی ہے، ہم وہ علم سکھانا چاہتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثلا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا دیکھیں اس سے بھی انسانیت کو فائدہ ہوگا. مجھے پوری کانورزیشن یاد نہیں ہے، اس کا اپنے الفاظ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ جی نہیں جی، یہ جو ہے
یہ بہت فائدے مند علم ہے جو ہم حضرت فرمایا فائدے مند تو بھنگی بنانا بھی ہے. سب سے زیادہ ضرورت سوسائٹی کی کس کو ہے؟ بھنگیوں کی ہے. فرمایا علوم سارے فائدے مند ہی ہوتے ہیں، ہم نے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے عزت کس میں زیادہ ہے. فائدے کے ساتھ ساتھ کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ عزت کس میں. بھنگی بننے میں عزت نہیں ہے، کوئی اپنے بچے کو بھنگی بنانا نہیں چاہتا. ڈاکٹر بننے میں عزت ہے اور ہونی بھی چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ کہیں کہ ڈاکٹر اور بھنگی کو میں نے ایک ہی صف میں لے جا کے بٹھا دیا ہے. فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عزت کو دیکھتا ہے انسان کہ عزت کس علم میں زیادہ ہے. آپ کی بچی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا، فرشتہ سمجھ کے دے دو گے آپ اس کو، رشتہ نہیں بلکہ کیا سمجھو گے؟ فرشتہ. جمعدار کا رشتہ آئے گا، نشتہ، رشتہ نشتہ. لے رکشہ اور دفع ہو جا کے شعر یاد نہیں رہا مجھے، دفع ہو جائے یہاں سے. تو حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ قابل عزت علم جس کی بیس پہ سب سے زیادہ عزت ملتی ہے وہ دین کا علم ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی نہیں ملتی عزت. حضرت فرمایا کہ اسی لیے جتنی ملنی چاہیے اتنی نہیں ملتی کہ اللہ نے یہ عزت آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قابل عزت علم جو ہے وہ کون سا ہے؟ دین کا علم. ضرورت کا انکار نہیں ہے، دوسرے علوم کی ضرورت. دیکھو لوگ بے اعتدالی کا شکار ہیں اس میں. کچھ تو ہمارے دیسی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف دین ہی کا علم ہے باقی سب فضول ہے. یہ بھی غلط ہے. بعض پیغمبروں کو اللہ نے دنیاوی علوم بھی دیے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا. یہ ایک مادی یعنی ایک ایسا معجزہ تھا جس کا مادی زندگی میں فائدہ ہے. اور بھی کچھ پیغمبر گزرے جن کو اللہ نے علوم دیے، لیکن یہ تمام پیغمبروں کو نہیں دیے. کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا، کسی پیغمبر کو کوئی علم دیا. قدر مشترک جو تمام پیغمبروں میں جو کامن بات تھی وہ کیا تھی؟ دین کا علم. مجھے تھوڑا سا پانی ذرا پلا دیے گا ٹھنڈا نہ ہو. تو دین کا علم اللہ نے تمام پیغمبروں کو دیا ہے. کیا خاص چیز ہے بھائی دین کے علم میں جو اللہ تمام پیغمبروں کو دے رہا ہے؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ ٹھنڈا نہ ہو بھائی. تو کیا خاص چیز ہے اس علم میں؟ تمام پیغمبروں کو اللہ یہ علم دے رہا ہے، دین کا علم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ. مائک کی آواز بہت سلو ہے، مجھے گلا پھاڑنا پڑ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا والیوم بڑھاتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں بولنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. خطیب لوگ ہوتے ہیں نا ان کا لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مائک. خطیب لوگوں کو ہم نے دیکھا ان کے گلے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. ایک دن میں 3 بیان تباہی مچا دیتے ہیں. اسٹیمنا ہے بھائی ہر ایک میں نہیں ہوتا. میں کہیں سفر میں بھی جاتا ہوں تو میں بولتا ہوں 24 گھنٹے میں ایک بیان سے زیادہ نہیں دینا. 24 گھنٹے میں ایک بیان سے زیادہ نہیں دینا. لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے سمجھے جاتے ہیں، بڑا آپ کا اسٹیمنا ہے. کیا مطلب 24 گھنٹے میں ایک سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو کنویں سے زیادہ پانی نکالو گے کیچڑ آنے لگے گا. کنویں سے زیادہ پانی نکالو گے کیا آئے گا؟ کیچڑ آئے گا. دماغ جب استعمال ہوتا ہے نا بیان میں تو پھر 24 گھنٹے میں ایک ہی ہو سکتا ہے. خالی گلا اگر استعمال ہو رہا ہے پھر آپ 6 بھی کر سکتے ہیں. ہاں کچھ خطیب ایسے ہیں جن کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک دن میں 4 6 بیانات بھی کر لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے ان پہ، کیونکہ اسی ٹاپک کو انہوں نے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کسی مولوی صاحب کے دن میں 3 بیانات ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو بول دیا تو ادھر ادھر کی باتیں. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، سوچنے کا اسٹائل ہوتا ہے. ہمارا بیان میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھوپڑی کو زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، گلا کم استعمال ہوتا ہے، کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس لیے میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک بیان بس. ہاں اسی بیان کو ریپیٹ کرنا ہے تو پھر تو 4 دفعہ کر لو پھر ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتا ہم سے، تو کیونکہ جو فرسٹ ٹائم بات میں جو جان ہوتی ہے نا اسی کو ریپیٹ کریں گے تو وہ جذبہ نہیں رہتا. اس کے لیے ضروری ہے رات کو سو کے دوبارہ اٹھیں، پراٹھا کھائیں. اور میں ساتھیوں سے کل کہہ رہا تھا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب بھی سفر سے واپس آتے تھے 2 رکعت مسجد میں پہلے پڑھا کرتے تھے. اور کراچی والوں نے ہماری عادت خراب کر دی. ہم جب بھی سفر سے واپس آتے ہیں پہلے چائے پینے جاتے ہیں کوئٹہ ہوٹل ایئرپورٹ سے سیدھے. یہ میرا سفر تھا آذربائیجان، کل رات آیا ہوں میں. آذربائیجان سے ایک 4-5 دن کا سفر تھا. آتے ہی ایئرپورٹ سے ہم سیدھا کہاں گئے؟ کوئٹہ ہوٹل چائے پینے. کیوں 3-4 دن چائے کے نام پہ مذاق ملائے. دبئی ایئرپورٹ پہ میں نے اپنے دوست سے کہا یار اچھی سی چائے لے کر آؤ. وہ اچھی سی لے کر آیا. میں نے کہا اچھی سی نہ لاتا تو زیادہ اچھا تھا. خیر لوگ اتنی چیزیں بنا کے شارٹ کلپ چلا دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بتانے کے لیے ہمیں بیٹھے ہوئے کہ چائے کہاں کی پینی چاہیے. امریکہ سے ہم آئے پچھلے مہینے آئے نا، امریکہ سے اترتی ایئرپورٹ پہ ہم کوئٹہ ہوٹل گئے. وہاں جا کے ہم نے کہا 15 دن ہو گئے تمیز کی چائے ملے ہوئے. اب دیکھو 4-5 دن سے نا چائے نہیں مل رہی تھی. چائے جدھر انڈا موڑ پہ کوئٹہ ہوٹل سے چائے پی ہے. میں نے لڑکوں سے کہا، میں نے کہا اٹ از کالڈ چائے. پتہ نہیں یہ کوئٹہ ہوٹل والا ذائقہ آتا ہی نہیں ہے کسی ہوٹل میں. جو مرضی کر لو بھائی
وہ اللہ نے کوئٹہ کے پٹھانوں کے ہاتھ میں ہی کچھ بلٹن ہے یہ کمپنی کی طرف سے کہ یہ بنائے گا تو اب کیا ڈال رہے ہیں اللہ خیر کرے. لیکن بہرحال ٹیسٹ جب یہ آتا ہے یہ نہ پنجاب میں ملتی ہے نہ پشاور میں ملتی ہے, یہ صرف کوئٹہ اور کراچی میں ملے گی آپ کو یہ چائے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی, دو قسمیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی. دماغ جن کے پاس زیادہ ہو, علم جن کے پاس زیادہ ہو, اور علم سے میری مراد کیا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں, وہ بھی ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں, تو بہت سے بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس صرف مذہب کی تعلیم ہے, آپ کے پاس اس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے, تو آپ دنیا میں راج نہیں کر سکتے, آپ مذہب کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. کیونکہ دنیا میں ترقی کے لیے وہی اصول ہیں جو اللہ نے دنیا کے لیے رکھے ہیں, جو فطرت کے تقاضے رکھے ہیں, اس سے لڑو گے تو ہار جاؤ گے چاہے کتنے بڑے نیک آدمی ہو. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, آپ بہت زیادہ تہجد گزار ہو اور سجدے کر کر کے آپ کے ماتھے پہ محراب بن گیا. بعض لوگوں, ہم نے بھی بہت الحمدللہ سجدے کیے, پتہ نہیں محراب نہیں بنتا. کچھ لوگ 4 دن نماز پڑھتے اتنا بڑا محراب بن جاتا ہے. ہم بھی بھائی اتنے ہی سجدے کرتے ہیں جتنے محراب والے کر رہے ہیں, لیکن بہرحال بعض لوگ 4 دن کریں گے اور اتنا ماشاءاللہ اللہ نے شاید ان کو نوازا ہو, واللہ اعلم, بنتا بھی ہے. ریڈی کمپنی ہے, کوئی کمپنی کا نام بتا. خیر, تو بہرحال یہ سجدوں کے نشانات حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اور روشن ہوں گے. خیر, تو آپ بہت تہجد گزار ہو, للہ فی اللہ روتے رہتے ہو. ایک دن بجلی کی تار, برہنہ تار کو آپ نے ہاتھ لگا لیا, وہ تار آپ کو چھوڑے گی یا گلے ملے گی آپ سے؟ بولو, گلے ملے. آپ کے گھر میں ایک برہنہ تار تھی بجلی کی, آپ نے یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیا کہ میں اسباب کی دنیا میں اتنا زیادہ نہیں کہ میں اتنی احتیاطیں کروں کہ کون سی تار باہر نکلی ہوئی ہے, کون سی دیواروں کے اندر جا رہی ہے, یا میں آگ لگنے کے لیے کوئی پہلے سے انتظام کر لوں وغیرہ وغیرہ. آپ نے کہا چونکہ ہمارا تعلق مع اللہ, ایک تو یہ عین بہت گاڑا نکالتے ہیں جو بھی تعلق مع اللہ, اتنا عین نکالتے ہیں کہ بھائی جب اردو بول رہے ہو تو اردو اسٹائل میں بولا کرو اللہ کے بندو, عربی جب عربی میں بولو. پھر ایک صاحب کہنے لگے 100%, میں نے کہا 100% بھی کافی ہے, 100% کو 100% کہنے کی ضرورت ضاد بھی نکالے. بھائی اردو کو اردو میں بولو یار, ہر زبان کا اپنا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے. اردو بھی تو پریشان ہے نا, آدھی انگلش آ رہی ہے اردو میں, کچھ عربی آ رہی ہے, کچھ فارسی آ رہی ہے, کچھ تو اردو خود بوکھلا گئی ہے کہ میں ہوں کیا. تو پنجاب والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں, پشتو والے اپنے اسٹائل میں بولتے ہیں. ایک ہمارے دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑے میرے لیے قابل احترام ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. مجھے کہتے ہیں کمیونیکیشن گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ. اب وہ انگلش کس میں بول رہے ہیں؟ پشتو میں, کمیونیکیشن. پہلے تو میں سمجھا نہیں کون سا گیپ ہے یہ, تو وہ بہت بالکل ایسے دانتوں کو پیس کے نا, جیسے پشتو بولتے ہیں ویسے انگلش. اردو والے بھی انگلش کو بگاڑ دیتے ہیں. جن اردو اسپیکنگ نے قاری صاحب سے قرآن پڑھا ہوا ہے نا, قاف حلق سے نکالا ہے, وہ ڈی بھی قلقلہ کر کے نکالتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ قاف میں قلقلہ ہے نا, جیسے خلق, قاریوں نے پڑھا ہوتا ہے نا خلق کو کیسے پڑھا جائے, خلق, تو وہ اینڈ کو پڑھتے ہیں اینڈ, ڈ نکالتے ہیں, اینڈ واٹ, پورا قلقلے نکال رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی نورانی قاعدے کو عربی کے لیے استعمال کرو, انگلش کے لیے اپنے اصول اور ضابطے ہیں. لیکن یہ نیچرل ہے, اردو اسپیکنگ پوری انگلش کبھی بھی صحیح نہیں بول سکتا, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی اتنا آر کی بات نہیں ہے. گوروں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ جب ان سے انگلش میں بات کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسنٹ ان کے حساب سے نہیں, لیکن وہ مذاق نہیں اڑاتے. ہمارے یہاں جب کوئی پنجاب والا جس کو اردو نہ آتی ہو وہ اردو غلط بولے گا تو اردو اسپیکنگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. یہ بالکل غلط ہے, یہ 100% غلط ہے. آپ پنجابی بولو تو آپ بھی تو غلط بولو گے. میں بول رہا ہوں نا پنجابی, تو پنجاب والے کہتے ہیں آپ نہ بولا کرو, خدا کے لیے بگاڑ دیتے ہو آپ. تو جب کوئی آپ کی زبان بول رہا ہے, اگر غلط بھی بول رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ویل ڈن, زندہ باد, چلو تم نے ہمیں عزت دی, ہماری زبان میں بات کی ہے. تو انگریز لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں, ہمارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں دوسرے کی زبانوں کا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قسمیں کی ہیں انسانوں کی, ایک دماغ جن کا ذہین ہو اور دوسرا علم ان کا کامل ہو. اور علم سے کیا مراد ہے؟ ہر جگہ قرآن میں علم سے دین کا علم مراد نہیں ہوتا, خوب سمجھ لیں. بعض دفعہ مادی علم کو بھی قرآن نے علم کہا ہے, اس کی بھی قرآن میں مثالیں ملتی ہیں. تو علم کے لحاظ سے تو دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو, دونوں ضروری ہیں, دونوں فائدے مند ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی علم اگر کم ہوگا دنیا میں آپ کے پاس, آپ کی قوم میں وہ علم نہیں ہوگا تو آپ اس میں پستی کھاؤ گے, نیچے کی طرف جاؤ گے. تو اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے صرف دین کا علم کافی نہیں ہے. دنیا کے اصولوں پہ چلتی ہے. دنیا میں دنیا کی, دیکھو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اللہ کرے غامدی صاحب اس وقت تک زندہ رہے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. بخاری اور مسلم کی حدیث کا غامدی صاحب نے انکار کر دیا نا,
اتنی واضح حدیث ہے کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَم، ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. تو جناب غامدی صاحب اگر یہ مطلب حدیث، یہی حدیث تو ہے بخاری مسلم کی اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی، اگر نبی پر کسی نے یہ ان حدیثوں میں جھوٹ باندھا ہے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ امت بہت بڑی کذاب تھی، کیونکہ اس حدیث کو ایک راوی نے بیان نہیں کیا، متعدد راوی ہیں، وہ سارے جھوٹے تھے معاذ اللہ. پھر تو امت پہ اعتماد ختم، پھر تو کیا بھروسہ یہ کتاب جو ہمیں قرآن ملی ہے امت نے اس میں تحریف نہ کر دی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں قرآن کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کا جواب یہ کہ یہ بھی تو اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے جو ہمیں اس امت نے دیا ہے. عقلی طور پر امکان ہے خود ہی لکھ کے ہمیں دے دیا ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تواتر کے ساتھ جب کوئی چیز چلی آ رہی ہوتی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے نا قرب قیامت میں، اچھا جب نازل ہوں گے تو اس وقت ہی نازل ہوں گے. کائنڈلی ابھی آپ کوئی ایسا کام نہ کرے. لوگ کیا امام مہدی کے انتظار میں آذربائیجان ہو کے آیا ہوں نا، وہاں ایک انقلاب آیا تھا رشیا سوویت یونین کے انقلاب سے پہلے، کوئی لیڈر گزرا ہے جس نے بہت لوگوں کو قتل کیا، اور آذربائیجان میں جو اسلامی حکومت تھی اس کو ختم کر دیا تھا اس نے، یعنی اہل سنت کی حکومت تھی سنیوں کی. تو ختم کیا کس دلیل پہ؟ کہ میں امام مہدی ہوں، حدیثوں میں جس مہدی کا تذکرہ ہے وہ میں ہوں، اور ایسی کی تیسی کر دی پوری اسٹیٹ کی ریاست کی. اس کے بعد سوویت انقلاب آیا تو انہوں نے ان کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو آج کل ایسی کی تیسی ہی چل رہی ہے مارکیٹ میں. کوئی امام مہدی کے نام پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے امام مہدی چونکہ ابھی خراسان سے نکلنے والے ہیں تو میں ذرا خراسان کی طرف ہو کے جا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے دجال کا ابھی ظہور ہونے والا ہے تو میں اس طرف جا رہا ہوں. بھائی جو خوب اچھی طرح سمجھو، بار بار یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. دیکھو ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کی جو پیش گوئیاں ہیں، کل کسی نے مجھے بھیجا کہ ڈاکٹر اسرار نے تو پہلے کہا تھا افغانستان پاکستان پہ حملہ کرے گا، مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی. میں نے کہا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار نے حامد کرزئی کے بارے میں کہا تھا، آگے پورے کلپ میں حامد کرزئی کا نام بھی ہے، وہ کسی نے کٹ کر کے آدھا چلا دیا. میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر اسرار بھی نہ عالم الغیب تھے، انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ نے بھی کہا تھا. میں نے کہا نہ شاہ ولی اللہ عالم الغیب تھے. یہ پیش گوئیاں ایک اندازہ ہوتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، ان پر ایسے ایمان مت لے کے آؤ جیسے ہم قرآن و سنت پہ ایمان لاتے ہیں. میں بھی ایک اندازے سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. تو بعض باتیں ڈاکٹر اسرار نے کی تھی وہ نہیں ہوئی پوری، وہ انہوں نے کی تھی لیکن نہیں ہوئی پوری. بعض کی ہیں جو ہو گئی پوری. تو انسان کو انسان رہنے دو، اس کو پیغمبر بنا کے بزرگ ایسا بزرگ بنا کے کہ وہ پیش گوئیاں کر رہے ہوتی چلی آ رہی ہیں، یہ مت کرو یہ کام. لوگ کہتے ہیں وہ تو حدیثوں سے پیش گوئیاں کر رہے ہیں. حدیث سے پیش گوئی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیثوں میں کسی چیز کا ٹائم مینشن نہیں کیا گیا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے لکھ چکے ہیں علماء اور محدثین. چونکہ تاریخ میں دیکھا ہے علماء محدثین نے کہ حدیثوں سے لوگ تانے بانے ملا کے ایک پریڈکشن کرتے ہیں، ایک پیش گوئی کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے ماحول بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کا وہ ٹائم مینشن نہیں ہوتا. اور پھر یا تو اس کے نام پہ کوئی فساد پھیلا دیتے ہیں، یا پھر سادہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا لیکن ہوا نہیں تو ان کا حدیثوں سے ایمان اڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز گزرے ہیں یہ ہیں اسکالرز ہی، ان کی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے پیشگوئی کی تھی کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا، جو پورا مکہ مدینہ اور یہ سب چیزیں یہ سب اسرائیل میں داخل ہو جائیں گے. ان کی نیت پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی کہا، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر آپ نے مان لیا نا کہ گریٹسٹ اسرائیل بنے گا تو یہ امید کی بات ہے یا مایوسی کی بات ہے؟ مایوسی. اس کا مطلب پھر وہ چھوڑ دیں جو وہاں مزاحمت کر رہے ہیں، وہ چھوڑ دیں مزاحمت. جب بنے گا تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ پھر تو ڈاکٹر صاحب کی نیت اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ نہیں بنے گا، کسی کا باپ بھی نہیں بننے دے گا ان کو. یہ اسٹائل ہونا چاہیے. کیسے بنے گا بھائی؟ آپ کے مکان پہ کسی نے دھمکی دی کہ میں قبضہ کروں گا تو پہلا ریپلائی آپ کا کیا ہوگا؟ تیرے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا. لڑنا تو بعد میں ہے، جا کے کیس ویس تو بعد میں نمٹیں گے بیٹھ کے. اور اگر وہ کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں قبضہ کروں گا، اس کا مطلب اس نے تو آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تو کتنا ہی نیک اسکالر ہو، اچھا ہو، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. میرا مقصد ان کی ذات کو ہدف بنانا نہیں ہے، میرا مقصد صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ حدیثوں میں کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ٹائم کو. اس لیے علماء پہلے یہ سب حدیثوں کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں ہمیں. ایک تو وہ حدیثیں یہ کرو یہ مت کرو، جن میں آرڈر ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان حدیثوں کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسری وہ حدیثیں جن کا تعلق ہے پیش گوئیوں سے،
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے بتایا ایسا ہوگا لیکن ٹائم نہیں بتایا، تو بس اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ ہوگا، کب ہوگا یہ نہیں بتایا، لہذا ان حدیثوں کا عمل سے تعلق نہیں ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہم پلاننگ کرنا شروع کر دیں، نا 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 نا، یہ غلطی نہیں کرنا۔ پلاننگ ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے نہیں کی جائے گی، پلاننگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے کی جائے گی۔ پلاننگ جو کی جائے گی گراؤنڈ ریئلٹی، آج کی زمینی حقیقت کیا کہہ رہی ہے، اسباب کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنے سے کیا رزلٹ نکلتا ہے اسباب کی دنیا